ناظرین گرامی، عظیم تر اسرائیل یا پھر گریٹر اسرائیل کے جملے سے تو آپ آشنا ہے، لیکن اس بارے میں شاید اکثریت اس بات سے ناآشنا ہے کہ آخر یہ گریٹر اسرائیل کیا ہے، گریٹر اسرائیل کہاں سے شروع ہے اور کہاں پر ختم۔ شاید اس کے بارے میں آپ نہیں جانتے، لیکن دنیا کے باشعور سیاستدان اس بات سے بخوبی واقف ہے کہ آخر یہ گریٹر اسرائیل کا ماجرا کیا ہے اور اس کے پیچھے کیا منطق کار فرما ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو گریٹر اسرائیل سے متعلق تمام تر معلومات فراہم کریں گے، لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی سبسکرائب کر دے اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی پریس کر دے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ ناظرین گرامی، گریٹر اسرائیل ایک ایسی منصوبے اور خواب کا نام ہے جسے صہیونزم کے بانی تھیوڈر ہرزل نے بنایا۔ اس خواب کی تعبیر کچھ اس طرح سے کی گئی تھی کہ اسرائیل کا قیام سرزمین فلسطین پر کیا جائے گا، جس میں بظاہر صہیونی کامیاب ہوئے، اور اس کامیابی میں برطانوی سامراج اور عالمی دہشت گرد امریکہ اور یورپی ممالک کی سرپرستی حاصل تھی۔ بہرحال آصب اسرائیل کے وجود کا تعین ہرزل نے کچھ اس طرح سے کیا ہے کہ اسرائیل کے سرحدی نیل کے ساحل سے فرات تک جا ملتی ہے، جسے گریٹر اسرائیل کہا جاتا ہے۔ اسی منصوبے کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے ماضی میں متعدد جنگیں لڑی گئی، جس کے نتیجے میں اسرائیل مصر اور سینا میں کافی حد تک علاقوں پر قبضہ جمانے میں کامیاب ہوا۔ اسی طرح شام اور لبنان پر بھی اپنا تسلط قائم کرنے میں کامیاب ہوا۔ البتہ لبنان میں اسرائیل کو حزب اللہ کے ہاتھوں بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا، اور پھر لبنان سے نکل کر اسرائیل واپس اپنے حدود بندی میں چلا گیا۔ لیکن آج بھی شیبہ فومز اور گولان کی پہاڑیاں جو شام اور لبنان کا حصہ ہے، اس پر صہیونیوں کا تسلط قائم ہے۔ موجودہ صہیونی حکومت اور اس کے کارندے، جس میں صہیونی افواج شامل ہے، اس کوشش میں مصروف عمل ہے کہ گریٹر اسرائیل کے منصوبے کو کس طرح کامیابی تک پہنچایا جائے اور صہیونزم کے بانیوں کی خواہشات اور خواب کے مطابق ایک عظیم تر اسرائیل کا وجود عمل میں لایا جائے، جس کی سرحدیں فلسطین سے شروع ہو کر مصر سے ہوتے ہوئے فرات تک جا پہنچے، جس میں لبنان اور شام بھی شامل ہے۔ موجودہ دور کو دیکھ کر اور گزرتے ہوئے حالات و واقعات کو دیکھ کر ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ اسرائیل یک کے بعد دیگر اپنی سازشوں اور حملوں کے باعث اس کوشش میں مصروف عمل ہے کہ کسی بھی طرح گریٹر اسرائیل کی منصوبے کو پائے تکمیل تک پہنچا دیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ شاید گزشتہ 3 برس سے شام میں صہیونیوں کی منصوبہ بندی کے تحت چند نام نہاد اسلام کے نام لیوا گروہ شامی حکومت، جو فلسطینی کاز کی حمایت دار ہے، کا خاتمہ کرنے کے لیے معصوم انسانوں کو دہشت گردی کا نشانہ بنا رہے ہیں، اور پوری عالمی سامراجی قوتیں اور عرب مسلم ریاستیں آپس میں مل کر اس محاذ پر آ چکی ہے، لیکن تاحال ان کو ناکامی کا ہی سامنا کرنا پڑا ہے۔ مشرق وسطی بالخصوص مصر، عراق، لبنان، شام کی موجودہ صورتحال کو دیکھ کر واضح طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ سب کچھ دراصل صہیونی منصوبہ بندی کا شاخسانہ ہے، جسے صہیونی گریٹر اسرائیل کے منصوبے کے تکمیل تک لے جانا چاہتے ہیں۔ غاصب اسرائیل نے ایک طرف صہیونی آبادکاری میں تیزی دکھانا شروع کر دی ہے، اور صہیونی ریاست اسرائیل یہ چاہتی ہے کہ فلسطین میں آبادی کے تناسب کو تبدیل کر دیا جائے، تاکہ 1948 میں بے گھر کیے جانے والے فلسطینیوں کے فلسطین واپسی کا جواز ہی ختم ہو جائے۔ اسی طرح ایک طرف اسرائیل نے غزہ کی ناکہ بندی کر رکھی ہے تو دوسری طرف مغربی کنارہ بھی اسرائیل کے محاصرے میں ہے، جہاں انسانوں کی زندگی کو درجنوں خطرات لاحق ہے۔ بعض محققین اور دانشوروں کا کہنا ہے کہ صہیونزم کے بانی تھیوڈر ہرزل کے منصوبے کے مطابق تعمیر ہونے والے گریٹر اسرائیل مصر، سینا، وادی نیل سے ہوتا ہوا گزرتا ہے، اور اس میں دوسری طرف لبنان اور شام سمیت عراق اور سعودی عرب بھی شامل ہے۔ یعنی گریٹر اسرائیل کا مطلب القدس سے مکہ المکرمہ تک صہیونی ریاست اسرائیل کا قیام ہے۔ برطانیہ کے ایک دانشور گلوبل ریسرچ میں اس رپورٹ پر تجزیہ کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ دی یونین پلان میں واضح طور پر اسرائیل کے لیے کہا گیا ہے کہ وہ اپنے وجود اور حدود کو ازسر نو جائزہ لے کر خطے میں ارد گرد موجود چھوٹی عرب ریاستوں کو اپنے اندر سمیٹ لے یا پھر ان کو کمزور کرے، تاکہ ان کے ساتھ جب چاہے جس طرح چاہے تعلقات سے فائدہ اٹھا سکے۔ اس رپورٹ میں اسرائیل کے لیے سب سے بڑا اور اہم چیلنج عراق کو قرار دیا گیا ہے، جو اسرائیل کے لیے سر کرنا انتہائی مشکل ترین کام ہو سکتا ہے، کیونکہ عراق ایک ایسا ملک ہے جو نہ صرف عربوں کے لیے گیٹ وے کی حیثیت رکھتا ہے بلکہ ایشیائی ممالک کو بھی سہولت سے آراستہ کرتا ہے۔ لہٰذا دی یونین پلان میں کہا گیا ہے کہ اسرائیل عراق کو 2 الگ ریاستوں میں تقسیم کرنے میں کامیاب ہو سکتا ہے، یعنی کردستان اور عراق میں 2 عرب ریاستیں تشکیل دی جائے، جس میں ایک شیعہ مسلمانوں کے لیے جبکہ دوسری سنی مسلمانوں کے لیے۔ دی یونین پلان میں واضح طور پر اشارہ دیا گیا ہے کہ اسرائیل صرف اور صرف عراق کو تقسیم کرنے کے عمل سے ہی اپنے مقاصد کے تکمیل تک پہنچ سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایران پر عراق کا حملہ بھی اسی منصوبہ بندی کا ایک جز تھا، جسے 2006 میں زیر بحث لایا گیا ہے۔ اسی طرح 2008 میں غزہ میں لبنان پر اسرائیلی حملہ،
2011 میں شام پر اسرائیلی حملہ، پھر دہشت گردوں کی مدد سے اسرائیل نے شام کو عدم استحکام کا شکار کرنے کی کوشش کی۔ یہ سب کچھ صرف اور صرف گریٹر اسرائیل کے قیام کو عمل میں لانے کے لیے کیا گیا ہے۔ 2006 میں یو ایس ملٹری آرمی فورسز اور 2008 میں دی اٹلانٹک، ان دونوں نے دی یونین پلین میں مشرق وسطیٰ کے نئی نقشے کو زیر بحث لاتے ہوئے اس نقشے کی تصاویر بھی شائع کی تھی، جس سے واضح طور پر نظر آتا ہے کہ گریٹر اسرائیل جو مصر، لبنان، شام، عراق سمیت سعودی عرب تک اپنی سرحدوں کا تعین کرتا ہے، اس منصوبے میں عراق کی تقسیم، لبنان کی تقسیم، مصر اور شام کی تقسیم کو بھی زیر بحث لایا گیا ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ ایران، ترکی اور بالخصوص پاکستان کی تقسیم کار کے عمل کو بھی اسی منصوبے میں زیر بحث لایا گیا ہے، جس منصوبے کو ہم دی یونین پلان کہتے ہیں۔ اسی منصوبے میں شمالی افریقہ، لیبیا اور سوڈان کو بھی معاف نہیں کیا گیا ہے۔ گریٹر اسرائیل کا قیام صرف ایک ہی صورت میں ممکن ہے کہ خطے کی عرب ریاستی تقسیم ہو کر بہت ساری چھوٹی ریاستوں میں تبدیل ہو جائے۔ اس منصوبے کا ایک مقصد خطے میں اسرائیل کی بالادستی اور دوسرا یہ کہ خطے کے تمام چھوٹی عرب ریاستوں پر مکمل کنٹرول ہے۔ یہ بات یاد رکھی جانی چاہیے کہ صہیونزم کے بانی تھیوڈر ہرزل اور یہودی ایجنسی کے اعلیٰ عہدیدار ریبی نے اپنے ڈائری میں لکھا ہے کہ تھیوڈر ہرزل کے مطابق یہودی ریاست کے سرحدیں مصر میں نیل کے ساحل سے لے کر فرات تک ہے، جبکہ ریبی کے مطابق دریائے مصر نیل سے لے کر فرات تک ہے اور اس میں لبنان اور شام بھی شامل ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اسرائیل پوری دنیا کے لیے خطرہ بن چکا ہے اور آج دنیا بھر میں مصر، لیبیا، یمن، بحرین، شام، لبنان، عراق، شمالی افریقہ، پاکستان اور افغانستان سمیت ہر جگہ صہیونی ناپاک منصوبہ بندی یا کار فرما ہے، اور اس کے نتیجے میں ہمارے ممالک کے لوگ اپنی زندگیوں سے ہاتھ دھو رہے ہیں، جبکہ صہیونیوں نے اپنے ناپاک گریٹر اسرائیل کے منصوبے کی تکمیل کے لیے کسی بھی قسم کی دہشت گردی کو انجام دینے کا عزم کر رکھا ہے۔ واضح ہو چکا ہے کہ اسرائیل دراصل فلسطین ہی نہیں بلکہ پوری دنیا سمیت پاکستان کا بھی دشمن ہے، جو پاکستان کو بھی تقسیم کر کے نقصان پہنچانے کی منصوبہ بندی کر چکا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آج کے یہ معلوماتی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کا وزٹ کریں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔